مفتی صاحب اسی تناظر میں پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی دیگر شانوں کی طرح کلام فرمانا بھی اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان صفت ہے، اور اپنی شان کی عظمت اس کی ہے کہ وہ جس طرح جس انداز سے کلام فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق وہ کلام فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید بھی اللہ رب العزت کہ کلام کا ایک مظہر ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو درست لفظ ہے وہ ہوتا ہے صفت، صاد کے نیچے زیر ہے اور فا، عربی کا فا اور اردو کا فے، اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس کو صفت کہتے ہیں۔ اچھا، لوگ کرتے کیا ہیں، جہاں پر جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے یعنی زبر پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر ساکن پڑھتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ ساکن پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ حرکت دیتے ہیں، وہاں پہ زبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی تصحیح بھی ضروری ہے، وہ الفاظ بھی، کیونکہ کلام کی بات ہو رہی ہے اور کلام جو ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو الفاظ کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صفت جو ہے وہ درست لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی متعدد صفات ہیں۔ ویسے تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ لا تعد ولا تحصی ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کو ہم نہیں جانتے۔ اجمالاً یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب پر ہم ایمان لائے۔ باقی تفصیلاً کچھ صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ تفصیلاً کے بارے میں پہلے بھی ہم ایک پروگرام کے اندر وضاحت کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ اشاعرہ کے نزدیک جو ہے وہ 13 اور ماتریدیہ کے نزدیک 14، تو ابھی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، صرف اتنی بات کی طرف کہ جو خاص ہماری آج کا جو مبحث ہے صفت کلام کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں صفات معانی، ان میں سے بعض صفات وہ ہیں کہ ان کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تو تعلق ہے لیکن غیر خدا کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے صفت حیات ہے، ما لا تعلق لہ اصلا۔ کچھ صفات معانی وہ ہیں اللہ کی کہ ان کا وہ اللہ کی صفتیں ہیں اور ان کا تعلق جو ہے دوسروں کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو دوسروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، غیر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ کچھ صفات وہ ہیں ان کا تعلق جو ہے جو غیر اللہ کے ساتھ وہ تعلق تاثیر ہے، کچھ صفات کا تعلق انکشاف ہے، اور کچھ صفات کا تعلق جو ہے وہ تعلق دلالہ ہے۔ تو یہ جو صفت کلام ہے، اللہ کی صفت کلام کا جو تعلق ہے یہ تعلق دلالہ ہے کہ اللہ کی صفت کلام یہ دلالت کرتی ہے متعدد معانی اور مفاہیم پر، تو جو تعلق ہے کلام کا وہ دلالت والا تعلق ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کی دیگر صفات کی طرح ازلی ہے، وہ بھی حادث نہیں، قدیم ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، صفت کلام بھی قدیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حدوث سے پاک ہے، حادث نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گی۔ تو کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے تو اسی طرح اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ، میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ کنٹینیو کریں، ایک بریک ہے ناظرین، اور یہیں سے مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ اہم سوال ہے اور اہم جواب ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے۔ جی سر۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے غیر مخلوق ہے تو اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں، تو اسی طرح کلام اللہ بھی چونکہ اللہ کی صفت ہے تو یہ بھی ازلی ہے، ابدی ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر رونما ہوا تھا، جو فتنہ خلق قرآن کے نام سے معروف ہے، کہ ایک گروپ تھا بد مذہب معتزلہ، ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے ائمہ تھے ان کا موقف یہ تھا، جو اہل سنت کا موقف ہے کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ جو بادشاہ تھا عباسی مامون، اس کو ساتھ ملا لیا، بہت زیادہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں علماء حق نے، اور بالخصوص جن کا سب سے زیادہ نام اس کے اندر لیا جاتا ہے اور بجا طور پر انہیں کریڈٹ دینا چاہیے، کوہ استقامت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، عالم السنہ ان کا لقب ہے۔ انہوں نے اتنے کوڑے کھائے، سزا بھگتی، جیل کاٹی، لیکن وہ اس پر قائم رہے، جب بھی کوڑے لگائے جاتے تھے پھر بھی وہ قائم رہتے تھے اس بات پر کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، میں ایسے مخلوق تسلیم نہیں کروں گا۔
اور اس کے بعد پھر خیر اللہ نے جو ہے مشکل کشائی فرمائی، جو ہے وہ 2-3 بادشاہوں کے بعد جا کر پھر متوکل عباسی جو ہے اس کے دور میں یہ فتنہ فروغ ہوا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس سے نجات ملی۔ تو بہرحال اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ہماری زرعی تاریخ ہے، اس کا حصہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی خاطر ائمہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، اور انہوں نے اس کی خاطر جو ہے وہ کوڑے کھائے ہیں، لیکن وہ اس پہ قائم رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم تک دین جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے ان ائمہ کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ اس کی خاطر انہوں نے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کہیں بھی نہیں کیا، یہ انہوں نے دکھایا۔ تو قرآن جو ہے وہ کلام اللہ رہ گیا، جو ہے وہ ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا یاد کرنا، یہ چونکہ ہمارے افعال ہیں۔ ہم مخلوق ہیں تو ہمارا پڑھنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا یاد کرنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا لکھنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا سننا بھی مخلوق ہے۔ لیکن جسے پڑھا جا رہا ہے مقروء، وہ کلام اللہ ہے، وہ حادث نہیں، وہ مخلوق نہیں، بالکل جسے سنا جا رہا ہے جو مسموع ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ حادث نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور مقولہ ہے الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، کہ جو آواز ہے وہ قاری کی آواز ہے، پڑھنے والے کی آواز ہے، تو اس کی آواز تو حادث ہے، لیکن جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ باری کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، تو اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات بھی اسی طرح، اللہ کی ذات کی طرح اللہ کی صفت بھی ازلی، ابدی، غیر حادث، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کا جو انفکاک ہے، جدا ہونا، وہ محال ہے، وہ اللہ سے جدا نہیں ہے۔ باقی یہ تو طے ہے کہ صفت ہوتی ہے، وہ عین ذات نہیں ہوتی۔ تو صفت جو ہے وہ عین ذات نہیں ہے، صفت کا مفہوم الگ ہے، ذات کا مفہوم الگ ہے۔ لیکن جو اللہ کی صفات ہیں ان کو نہ عین ذات کہتے ہیں نہ غیر ذات کہتے ہیں، کہ یہ اللہ کا عین، اللہ کی ذات کا عین نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کا غیر نہیں ہے اس معنی پر کہ اللہ سے یہ جدا نہیں ہو سکتے، ان کا انفکاک، اللہ سے جدا ہونا وہ محال ہے۔ جیسے جزء لا ینفک ہوتا ہے، تو جز تو نہیں کہہ رہا میں سمجھانے کے لیے، وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جزء لا ینفک کہتے ہیں کہ وہ جز جو جدا نہ ہوتا ہے، ایسی صفت بھی چونکہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے جو ہے وہ لا غیر بھی کہا جاتا ہے، لا عین ولا غیر، جو اللہ کی جیسے وہ صفت ہے، وہ صفت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔